اور اپنے شاگردوں سے بھی بات کرتے ہیں، دونوں سے۔ لکھا ہوا خدا کے کلام میں اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں۔ اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی گدی پر جو بیٹھے ہیں وہ فقیہ اور فریسی، آپ نے جو وہ کہتے ہیں ان کو سننا ہے اور ماننا بھی ہے، سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے، لیکن ان کے سے کام نہیں کرنے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے۔ اب یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ کون ہے ہمارا استاد؟ خدا یسوع مسیح، روح القدس، خدا کا کلام، خدا۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ جائیں متی 28:19 میں تو وہاں لکھا ہوا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اگر ہم شاگرد بناتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ استاد۔ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ استاد۔ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ شاگرد بناؤ تو ہم کیا ہو گئے؟ استاد۔ یہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے۔ کیا یسوع مسیح اپنی ہی تعلیم کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کیا یسوع مسیح وہی باتیں جو پہلے انہوں نے کہیں کہ یہ نہ کریں، کیا بعد میں کہہ سکتے ہیں یہ کرو؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اصل میں یسوع مسیح یہاں پہ سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل اتنا آسان علم نہیں ہے جتنا آسان ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، یا جتنا آسان لوگ سوچتے ہیں کہ فٹافٹ ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ تم زمین پر کسی کو باپ نہ کہو اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ اچھا جی نہیں کہنا، جی نہیں کہنا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، اور جب تک آپ اس پر پورے طور پر خدا کے پاک روح کی ہدایت سے اس پر فوکس نہیں کر لیتے ہیں، اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تب تک یہ آپ کو آتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ایجوکیشن پراپر ہو، کیونکہ جب آپ پراپر طور پر جانیں گے چیزوں کو تو دین آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ آج یہ جو 23واں باب ہے، اس میں یسوع مسیح نے کون سا طریقہ استعمال کیا سکھانے کا؟ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ، تعلیم پہ اگر کسی نے کام کیا ہے تو وہ یسوع مسیح ہیں۔ انہوں نے طریقے سکھائے ہیں۔ آج جو 21ویں صدی میں ہم لوگ نئے نئے طریقے پڑھ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام یسوع مسیح بہت سال پہلے، یعنی کہ 2020 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ اور یہ والا طریقہ جو یسوع مسیح نے ان آیات میں استعمال کیا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں بیہیویئر ایجوکیشن۔ آپ اگر گوگل پہ بیہیویئر ایجوکیشن کریں سرچ تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہوتی کیا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے 2 طریقوں کو استعمال کیا ہے، کریٹیکل انالیسس کو اور بیہیویئر ایجوکیشن کو۔ لہٰذا میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ جو تعلیم ہے جو 23ویں باب کی ہے وہ ہے بیہیویئر ایجوکیشن انڈر کریٹیکل انالیسس، یعنی کہ روایاتی تدریس بذریعہ تنقیدی جائزہ۔ تو جب ہم اس کو اس پیرامیٹر میں رکھ کر سمجھیں گے تو ہمیں پوری بات کی سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر ہم
सतही तौर पर, लफ्जी तौर पर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये कतई हमें समझ नहीं आ सकता। हम यही सोचेंगे कि हमने ये नहीं कहना। तो इसको अगर देखा जाए लफ्जी तौर पर तो हम तो अपने बाप को बाप भी नहीं कह सकते, क्योंकि लिखा है तुम जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहना। इसका मतलब वो नहीं है जो हमें समझाया जाता है या जो हम सोचते हैं। इसका मतलब कुछ और है, और आज जो इसका मतलब है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब बिहेवियर एजुकेशन होती क्या है, मैं उसको सिखाने नहीं लगा हूं, सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा कि होती क्या है। बिहेवियर एजुकेशन हमारे रवैये की तालीम है, वो तालीम है जिससे हम रवैयात को सीखते हैं। रवैया हमारा क्या है किसी के साथ, हमारा बोल चाल क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है, हमारा चाल चलन क्या है, इसको हम जब देखते हैं, इसकी जो एजुकेशन है उसे हम कहते हैं बिहेवियर एजुकेशन। बिहेवियर एजुकेशन में आप अपने साथ अपना ताल्लुक, मेरे साथ क्या ताल्लुक है इसको सीखते हैं, मेरा मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है इसको सीखते हैं, और मेरा किताब के साथ, कोर्स के साथ क्या ताल्लुक है इसको सीखते हैं। अब यहां पे यीशु मसीह इन तीनों को बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या ताल्लुक है, मेरा मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है, और मेरा खुदा के साथ यानी कि उसकी किताब के साथ क्या ताल्लुक है, और इस ताल्लुक को मैंने किस तरह से मजबूत करना है, इस ताल्लुक को मैंने कैसे बेहतर करना है। असल में मत्ती 23 में खुदा हमें ये बता रहा है, यानी कि बिहेवियर एजुकेशन से। अब जरा गौर करें तो उसमें यीशु मसीह जिन जिन बातों पे फोकस करते हैं या जो बातें सिखा रहे हैं, जो रवैये उन्होंने डिस्कस किए हैं, हम उनको पहले देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। एक तो यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोगों पर भारी बोझ लाते हैं, आप लोगों पर भारी बोझ लाते हैं जिनको आप अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते, आप लोगों पर वो लाद रहे हैं। फिर यीशु मसीह उनको कहते हैं आप दिखावे के काम करते हैं, अपनी नमाजों को तूल दे देते हैं। आप जब दुआ करते हैं लंबी दुआ करते हैं। लंबी दुआ करने का मतलब क्या है कि लोग देखें, लोग जाने कि ये बंदा कितना ज्यादा परहेजगार है, कितना ज्यादा अच्छा, इसे कितनी अच्छी दुआ आती है। तो यीशु मसीह उन रवैयों पर बात कर रहे हैं, उनके रवैयों पर बात कर रहे हैं। किन के रवैयों पर? वो जो हजरत मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, यानी कि फक्की और फरीसी। फिर यीशु मसीह कहते हैं ये जो पोशाक पहनते हैं ये भी दिखावे की पहनते हैं, रूहानियत इसके अंदर नजर नहीं आती। लाजमी नहीं है कि मैंने कैसिक पहना हुआ है या चैजुअल पहना है और यही लिबास की बात यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह ओवरऑल बातें किया करते हैं, यानी कि मैंने अगर अच्छा 3 पीस या 2 पीस पहना है, मैंने अच्छी सी टाई लगाई है, मैंने महंगा सा ड्रेस पहना हुआ है और वो महंगा ड्रेस मैं पहन के तो लोगों के सामने गया हूं, तो असल में मसला क्या है? मैं लोगों को दिखा रहा हूं कि मैंने कितनी अच्छी ड्रेसिंग की है ताकि लोग कहें वाह जी वाह क्या बात है। वो आए थे जनाब खुदा के खादम और उन्होंने बड़ा ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, उनका लिबास बड़ा। अब लोगों का फोकस खुदा के कलाम से ज्यादा आपके लिबास पर है। लोग खुदा के कलाम को नहीं सीख सकते हैं क्योंकि वो आपके ड्रेस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनका ध्यान ही आपके ड्रेस पर होगा और वो देखेंगे कि आपने पहना क्या हुआ है। तो यीशु मसीह ये भी देख रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह तमाम रवैयों के हवाले से, वो चाहे हम लिबास के जरिए से, चाहे हम बोलने के जरिए से या किसी काम को करने के जरिए से जाहिर करते हैं, उन तमाम रवैयों पर पहले यीशु मसीह बात करते हैं। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि ये ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी चाहते हैं, वहां पे ये चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छी जगह मिले और मैं वहां पे सबसे ऊपर बैठूं और लोग जाने, ये लोग देखें कि क्या बात है इस बंदे की। फिर इसके बाद बाजारों में सलाम करवाना पसंद करते हैं। और उस जमाने के जो फकीर फरीसी थे, अगर कोई बंदा रास्ते में चलता हुआ उन्हें सलाम नहीं करता था तो वो
बुरा मानते थे, हत्ता कि उस पर कोई फतवा भी लगा देते थे कि इसने मुझे चलते हुए सलाम नहीं, ये पसंद करते थे, इन्हें अच्छा लगता था कि तमाम लोग खुद इन्हें सलाम करें और ये हाथ भी हिलाकर ना बताएं कि हमने सलाम का जवाब दिया या ना दिया, यानी कि सिर्फ ऐसे करें जैसे बहुत कोई बड़ी हस्ती है। और इसके बाद ये आदमियों से इज्जत करवाना चाहते थे और ऐसा बोझ उन पर लाते थे जो कि वाजिब नहीं है। अब इन तमाम रवैयों की पहले यीशु मसीह बात करते हैं। यीशु मसीह बताते हैं कि ये वो रवैये हैं और इन रवैयों की वजह से, इन तमाम चीजों की वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये वाले टाइटल हासिल करें, क्योंकि ये जो टाइटल है इनके साथ हलीमी जुड़ी हुई है, ये जो टाइटल है इनके साथ मोहब्बत जुड़ी हुई है। लेकिन ये जो फकी फरीसी हैं इनके अंदर इस टाइटल के माफिक एक भी बात नहीं है, इनके काम इस टाइटल को हासिल करने वाले नहीं है। जैसे कई दफा आपने देखा होगा कि आप किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पे कोई शख्स मैनेजर होता है या इंस्ट्रक्टर होता है या कुछ भी होता है, तो हम कई दफा कहते हैं नु किने लाता है, इसका तो रवैया ही ऐसा नहीं है, इसका तो अंदाज ही वैसा नहीं है, इसका तो तरीका ही वैसा नहीं है, तो इसे किसने मैनेजर बना दिया, इसे तो कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि इसका अंदाज ये वाला नहीं है। इसे किसने बॉस बना दिया, इसका अंदाज बॉस वाला नहीं है। इसे किसने मालिक बना दिया, इसका अंदाज मालिक वाला नहीं है। ये मालिक है लेकिन हरकतें इसकी नौकरों वाली हैं। तो अब क्या होता है कि उसके रवैये को देखकर, किस तरह का उसका रवैया है उसको देखकर आप ये सोचते हैं कि इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो यीशु मसीह यहां पे असल में सिखा रहे हैं कि आपको अपने रवैये से अपने टाइटल को जाहिर करने की जरूरत है। आप अगर अपने रवैये से वो टाइटल जो खुदा ने आपको दिया है, अगर वो अपने रवैये से जाहिर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस टाइटल के लायक नहीं हैं, आप उस टाइटल के मुतालिक नहीं सोचें। लेकिन अगर आप कोई टाइटल हासिल कर लेते हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो फिर वो चाहे पास्टर का हो, वो चाहे फादर का हो, वो चाहे बिशप का हो। हम आगे जाके सीखेंगे कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि उस चीज को आप जानने की कोशिश कर लें। तो जौन सा भी आप टाइटल है जो आपने हासिल किया है खुदा के कलाम की वजह से, उसकी खास बरकत के तहत, तो आपने अपने उस टाइटल पर पूरा उतरने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। और आप अगर उस पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर बेहतरीन अमल है कि आप लोगों से कहें कि मुझे ये टाइटल ना दें क्योंकि मैं इस लायक नहीं। तो यहां पे असल में यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि कुछ भी आपको मिलता है, आपने उसके माफिक अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने रवैयों को बदलना है। अगर आप अपने रवैयों को नहीं बदलते हैं, आप अपनी जिंदगी को नहीं बदलते हैं और उसके मुताबिक आप नहीं चलते हैं, तो फिर आपको हक नहीं है कि आप जमीन पर उस्ताद कहलाएं या लीडर कहलाएं या फादर कहलाएं या बिशप कहलाएं या कुछ भी ऐसा, या पोप कहलाएं। कुछ भी आप कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि आपका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा वो टाइटल है। यहां पे यीशु मसीह हमें मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक क्रिटिकल एनालिसिस के जरिए से बिहेवियर एजुकेशन सिखाते हुए हमें अपने टाइटल के मुताबिक जो भी हमें मिला है जिंदगी गुजारने का तरीका बताते हैं और साथ साथ हमें बाउंड करते हैं कि आपने इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है। और आगे लिखा हुआ है, इसको आगे हम पढ़े तो लिखा हुआ है कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा क्या बन जाए, खादम बन जाए। यानी कि यहां पे फिर यीशु मसीह हमें सिखा भी रहे हैं कि आपका रवैया कैसा होना चाहिए,
آپ اگر ان ٹائٹلز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کے اندر حلیمی اور عاجزی ہونی چاہیے. اور یہاں پہ یسوع مسیح پھر کریٹیکل انالیسس کے ذریعے سے یعنی کہ تنقیدی نگاہ سے اس بیہیویئر کو جس کے متعلق یسوع تعلیمات دے رہے ہیں، ان رویات کو جن کے متعلق یسوع مسیح سکھانا چاہتے ہیں، تنقیدی طریقے سے ان فقیوں پر ظاہر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے تم دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. پھر آگے کیا کہتے ہیں یسوع مسیح؟ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خوشی کا دورہ کرتے ہو. یعنی کہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہو، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلے جاتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہو، لیکن رویہ کیا ہے؟ آپ خدا کے پاس نہیں لا رہے لوگوں کو. آپ خدا کے پاس لوگوں کو نہیں لا رہے، بلکہ اپنے چوگرد گھما رہے ہو. اپنے مرید بڑھا رہے ہو. آپ کا کام کیا ہے کہ مجھے لوگ جانیں، میرے مرید زیادہ سے زیادہ ہوں، مجھے لوگ زیادہ سے زیادہ عزت دیں، میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، اور میرا نام لیں، خدا کا نہیں میرا نام. وہاں پہ بھی فقیوں اور فریسیوں کی یہی پرابلم تھی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے ساتھ انسانوں کو نہیں جوڑتے تھے، اپنے ساتھ جوڑتے تھے. وہ خدا کی راہ پر لگانے کی بجائے اپنی عزت پہ لگا دیتے تھے. کسی نے ان کی کوئی کتاب اٹھائی ہوتی تھی، کسی نے ان کا کوئی بیگ اٹھایا ہوتا تھا، کسی نے کچھ اٹھایا ہوتا تھا. وہ لوگوں کو اپنے چوگرد گھماتے رہتے تھے، اپنی عزت کرواتے رہتے تھے لوگوں سے. اور یہی بات یسوع مسیح آج سکھا رہے ہیں کہ آپ نے ان کی طرح شاگردوں کو بھی سکھا رہے ہیں. اس لیے سکھا رہے ہیں کہ آپ نے آگے جا کر شاگرد بنانے ہیں، آپ نے استاد بننا ہے، آپ کو یہ ٹائٹلز ملنے ہیں، تو آپ نے ان کی طرح کا نہیں ہونا. آپ نے ان کی طرح کا نہیں ہونا. یہ نہ ہو کہ اپنے مرید بنائی جاؤ، یہ نہ ہو کہ کسی نے آپ کا بیگ اٹھایا ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کوئی آپ کا گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہو. ایسا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدمت کرنی ہے. آپ کا جو انداز ہے وہ خدمت والا ہونا چاہیے. آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ خدمت والا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا طریقہ کار خدمت والا نہیں ہے، اتھارٹیٹیو ہے، تو پھر یقین کیجئے آپ ان ٹائٹلز کے بھی لائق نہیں ہیں. پھر آپ خدا کے ہرگز بھی خادم نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو خدا کے خادم بن کر کام کرنے کی ضرورت ہے. پولس رسول اس کے حوالے سے کہتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے. آپ اگر تیموتھیوس کے نام خط پڑھ لیتے ہیں پولس رسول کا، تو آپ کو یقینی طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک خادم کو کس طرح کا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ یسوع مسیح یہی بات کر رہے ہیں. ورنہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو کیتھولک فادر ہیں، تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جی یہ فادر نہیں کہنا تو لہذا انہیں فادر نہیں کہنا، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ یسوع مسیح ایسی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یسوع مسیح ایسا کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. یسوع مسیح اور بات کر رہے ہیں اور ہم اور بات سمجھ رہے ہیں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ رویات کو بدلو، اپنے بیہیویئر کو چینج کرو. جو بھی خادم ہے اسے ٹائٹل جو بھی آپ دیتے ہیں اسے اپنے رویے کو اس ٹائٹل کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. یسوع مسیح یہ سکھا رہے ہیں اور ہم کئی دفعہ کچھ اور طرح سے سیکھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی سب کو آپ نے بھائی کہنا ہے. ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے بھائی ہیں، جی یہی ہے. بھائی تو آپ ہیں، لیکن ان بھائیوں میں آپ کا اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا کردار بھی ہے.
اور آپ نے اپنے اپنے کردار کو، اپنے اپنے کام کو اسی طرح سے نبھانا ہے جس طرح سے یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم نبھائیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے، اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا خدا کے کلام میں اس ٹائٹل کو استاد یا ربی یا باپ، اس ٹائٹل کو کیا خدا کے کلام میں پہلے استعمال کیا گیا ہے؟ اگر تو کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح وہ بات نہیں کر رہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ یسوع مسیح صرف آپ کے رویے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا سلاطین 2 باب اور اس کی 12ویں آیت، وہاں لکھا ہوا ہے، الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ یہ بات ہو رہی ہے حضرت الیشا کی اور حضرت الیاس کی، یعنی کہ حضرت ایلیا کی۔ حضرت ایلیا جب آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو اس وقت انہوں نے حضرت ایلیا سے، میں پوری بات نہیں بتاؤں گا، شارٹ کر رہا ہوں، حضرت ایلیا سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو خدا کا روح مجھ سے دگنا ملے گا، کیونکہ حضرت ایلیا کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ تو حضرت ایلیا نے جب انہیں دیکھ لیا تو دیکھتے وقت حضرت وہ الیشا نے یہ کہا، اے میرے باپ کس کو کہا؟ حضرت ایلیا کو۔ حضرت الیشا نے حضرت ایلیا کو اے میرے باپ کہا، اس لیے کہا کیونکہ وہ ان کی بہت زیادہ آنر کرتا ہے۔ یہ رسپیکٹ کا لفظ ہے۔ جب آپ کسی کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، جب آپ کسی کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا استاد ہے اور یہ بہت اچھا استاد ہے، تو پھر آپ اسے اپنے باپ کے طور پر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو استاد ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، وہ چاہے اسکول میں پڑھائے، وہ چاہے کالج میں پڑھائے، وہ چاہے یونیورسٹی میں پڑھائے، اور وہ چاہے چرچ میں پڑھائے، استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات خدا کا کلام حضرت الیشا کے ذریعے سے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ سکھا رہا ہے۔ اگر ہم دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا، اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ شاہ اسرائیل دیکھتا ہے اپنے دشمنوں کو جو کہ اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، شاہ ایرام کے، وہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور وہ اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، اور حضرت الیشا جو ہیں وہ ایک ایک بات، ان کی ساری بات بتا دیتے تھے کہ اب وہ وہاں پہ ہیں، اب وہ وہاں پہ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ بچ جاتے تھے، جن کی شاہ اسرائیل بچ جاتا تھا، یعنی کہ اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ بچ جاتی تھیں۔ اور شاہ ایرام کو یہ بڑا مسئلہ تھا، وہ سوچتا تھا کہ ان کو پتہ کیسے چلتا ہے۔ وہ اپنے خادموں کو بلاتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے کہ یہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں اور یہ لوگ جان جاتے ہیں۔ تو انہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک الیشا نبی ہیں ان کے، اور وہ انہیں سارا کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو پھر شاہ ایرام یہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ الیشا کو مار دوں۔ اور جب وہ الیشا کے پاس جاتے ہیں، اپنی فوج ان کی جاتی ہے کہ الیشا کو گھیر لیں اور اس کے بعد اسے مار دیں، تو ہوتا کیا ہے کہ الیشا نبی وہاں پہ موجود ہیں اور ان کا خادم باہر دیکھتا ہے، تو خادم کہتا ہے کہ باہر بہت زیادہ فوج ہے شاہ ایرام کی، تو آج مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ لیکن حضرت الیشا اپنے خادم کو یہ بتاتے ہیں کیسے خدا کے کلام کے وسیلہ سے حضرت الیشا خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا اس کی آنکھوں کو کیا کر؟
کھول دے. اور جب اس خادم کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ فوجیں ہیں، آسمانی فوجیں، آسمانی لشکر ہے، شعلہ زن تلواریں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں اور پرابلم ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے حضرت الیشا یہ معجزہ کرتے ہیں، اس پر یہ ظاہر کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت الیشا خدا سے دعا کرتے ہیں، اے خدا ایسا کر کہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے. ان کی آنکھیں کیا کر دے؟ اندھی کر دے. کن کی؟ وہ جو فوج ہے. اور پھر حضرت الیشا جو ہیں انہیں کہاں لے جاتے ہیں؟ سامریا میں، شاہ اسرائیل کے پاس. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر حضرت الیشا کیا کہتے ہیں کہ اے خدا ان کی آنکھیں کھول دے. اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چاروں طرف کس کی فوج ہے؟ اسرائیل کی فوج ہے. اب اسرائیل کا جو بادشاہ ہے وہ حضرت الیشا سے کہتا ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ، کیا میں انہیں مار لوں؟ یعنی کہ یہ اب میرے قبضے میں ہے، میں انہیں مار سکتا ہوں، میرے لیے تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو حضرت الیشا کہتا ہے نہیں، آپ نے انہیں مارنا نہیں، ان کے لیے کھانا تیار کریں، انہیں کھانا شانا دیں، کھلائیں پلائیں اور انہیں ان کے بادشاہ کے پاس واپس بھیج دیں. تو اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل حضرت الیشا کو کیا کہتا ہے؟ اے میرے باپ. اور یہ جو باپ کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں عزت کے لیے، احترام کے لیے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچی مچی شاہ اسرائیل کا باپ ہے، لیکن یہ کہا اس لیے گیا کیونکہ شاہ اسرائیل نے بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا حضرت الیشا کو، اور وہ عزت سب سے زیادہ تب دی جا سکتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا روحانی باپ ہے. اب اس کے بعد دوسرا سلاطین اس کا 13واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یواس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. یہاں پہ بھی شاہ اسرائیل جو ہے یہ اور بادشاہ ہے، یواس ہے، لیکن بات وہی کرتا ہے کہ اے میرے باپ، اے میرے باپ، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص نے، اس نبی نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے، اس نے ہماری اچھی تربیت کی ہے، لہذا یہ بہت زیادہ عزت کے لائق ہے. اب ہم پرانے عہد نامے سے ہم نے چند آیات کو لیا جن سے ہم نے سیکھا کہ یہ وہ ورڈ ہے جو عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خادم کیا ہیں؟ ہر دو چند عزت کے، یعنی کہ عزت کے لائق ہے. تو آپ کتنی عزت دے سکتے ہیں؟ میکسیمم آپ اگر عزت دیں گے تو آپ اسے فادر کہیں گے، میکسیمم عزت دیں گے تو، زیادہ سے زیادہ عزت دیں گے تو. اور یہ بات اب ہم نئے عہد نامے سے سیکھیں گے تاکہ دونوں جگہ سے سیکھ کر ہمیں زیادہ بہتر طور پر اس بات کی سمجھ آ جائے گی. اب فلمون 1 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، سو اپنے فرزند اونیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں. اب فلمون کو حضرت پولس خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قید کی حالت میں، اونیسمس جو ہے وہ قید کی حالت میں مجھ سے کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا ہے. اب یہ حضرت پولس نے تو نہیں پیدا کیا، لیکن کیا ہوا؟ وہ فلمون کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے. کیوں میرا بیٹا ہے؟ اس لیے میرا بیٹا ہے کیونکہ میں نے اسے ایجوکیٹ کیا ہے، میں نے اسے تعلیم دی ہے، میں نے اسے بائبل کی تعلیم دی ہے اور خدا کے ساتھ اسے کیا کیا ہے؟ جوڑا ہے. لہذا یہ میرا بیٹا ہے تو میں کیا ہو گیا؟ اس کا باپ ہو گیا. یہاں پہ حضرت پولس اپنے آپ کو فادر کے طور پر، یعنی کہ یہ ٹائٹل اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میں اس کا اس لیے باپ ہوں، میں اس لیے فادر ہوں کیونکہ میں نے صحیح اس کو تعلیم دی ہے اور میں نے اپنے گرد سے نہیں گھمایا، میں نے خدا کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ اس کا
تعلق جوڑا ہے، اس لیے میں اسے اپنے بیٹے کے طور پر لیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر آپ پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اے فرزند تیموتھیوس، اے فرزند یعنی کہ اے فرزند تیموتھیوس۔ تو یہاں پہ حضرت پولس تیموتھیوس کو یا تیموتھیوس کو اپنا کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کہہ رہے ہیں۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ حضرت پولس میں اور تیموتھیوس میں عمر کا اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے، تو لہذا وہ انہیں بھائی زیادہ بہتر تھا۔ اگر حضرت پولس تیموتھیوس کو بھائی کہتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے اپنا بیٹا کہتے ہیں، اپنا فرزند کہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ جوڑنا ہے جس کو، تو ہم نے جس کو روحانی تعلیم دینی ہے اور خدا کے ساتھ اس کا رشتہ بنانا ہے، وہ ہمارے بیٹوں کی مانند ہے۔ کیونکہ جتنا ہم انہیں بیٹے کے طور پہ لیں گے اتنا زیادہ ہم ان کو کیئر دے سکیں گے، زیادہ ان کا خیال رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر ہم بیٹے کے طور پر نہیں لیں گے تو ہم زیادہ خیال نہیں رکھ سکیں گے۔ یہاں پہ وہ حقیقی بیٹے کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ روحانی باپ اور بیٹے کی بات ہے۔ آگے ہم دیکھیں دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی پہلی آیت، یہاں پہ بھی پولس کہتے ہیں پس اے میرے فرزند۔ اب تو یہ 2-3 لوگوں کی بات ہوگی۔ کیا پولس رسول نے پوری کلیسیا کو بھی اپنا بیٹا یا بیٹی کہا اور خود کو ان کا باپ کہا، یعنی کہ خود کو فادر کہا اور ان کو سن اینڈ ڈاٹر کہا؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 14-15 آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر کہ تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ ہوں۔ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا کیا ہوں؟ باپ ہوں۔ پوری کرنتھیوں کی کلیسیا پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ باپ ہوں۔ کیوں باپ ہوں؟ اس لیے باپ ہوں کیونکہ میں آپ کو صحیح تعلیمات دے رہا ہوں، کیونکہ میں آپ کی صحیح آبیاری کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کا باپ ہوں۔ یہاں پہ جو لوگ آج کلام کو نہیں سمجھتے، کلام کو نہیں جانتے اور انٹرپریٹ کرتے ہیں اور طریقے سے، وہ پھر ان باتوں کو جان ہی نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں جان پاتے ہیں؟ کیونکہ ہدایت کو وہ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ہم ہدایت کو حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ خدا کے دیے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کو بدل لیں، آپ اپنے چاگرد لوگوں کو نہ گھمائیں، آپ خدا کے ساتھ ان کے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے، آپ کامیاب ہو جائیں۔ کیونکہ آپ کامیاب تب ہیں جب آپ خدا کے ساتھ جو حقیقی باپ ہے ہمارا، اس کے ساتھ رابطہ کروانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کوئی بھی ٹائٹل حاصل کریں، خدا کو اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلو، پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے آدمی ہم کو، یعنی کہ پولس رسول کہتے ہیں آدمی ہم کو مسیح کے خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی پولس رسول بتا رہے ہیں کہ آدمیوں کے لیے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، یعنی کہ جو خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کہنا چاہیے۔ خادم کس کے ہیں؟ مسیح کے اور خدا کے بھیدوں کے مختار۔ یہاں پہ بھی پولس رسول جو ہیں وہ خادموں کو ایک خاص عزت
دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو انجیل کی صحیح بشارت آپ کو دیتے ہیں، یعنی کہ انجیل کا صحیح پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کو ان کا احترام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا، آج ہم نے یہ جانا کہ جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ جی کیتھولک والے جو ہیں انہوں نے غلط ہی ٹائٹل دے دیا ہے، فادر کا ٹائٹل دے دیا ہے، آج وہ ضرور اس بات کو سیکھ جائیں گے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، غلط ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے، جو آپ کے لیے بہت کام کرتا ہے، آپ کو بھی اس کی بہت زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ روحانی باپ کے طور پر آپ میں کام کریں اور آپ بھی انہیں روحانی باپ کے طور پر لیں، تاکہ ایک باپ بیٹے یا باپ بیٹی کے رشتے کے تحت آپ کلام کی طرف زیادہ سے زیادہ جائیں اور خدا کے ساتھ آپ کا ایک اچھا اور مستحکم تعلق پیدا ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔